ناظرین، کہتے ہیں ایک بادشاہ جنگل میں سیر کے لیے نکلا، اسے شدید پیاس لگ گئی۔ ایک چرواہا نظر آیا اور اس سے پانی مانگ کر پیا۔ پھر اس چرواہے سے کہا کہ فلاں جگہ میرا گھر ہے، وہاں آنا، ہم تمہاری کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ چرواہا ایک دن وہاں پہنچ گیا۔ لوگوں نے بادشاہ سلامت کا محل دکھایا۔ بادشاہ سلامت اس وقت عبادت کے لیے مسجد میں گئے ہوئے تھے۔ مسجد کے دروازے پر چلا گیا، دیکھتا ہے کہ اندر کوئی شخص دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے دست بدعا ہے۔ چرواہا وہیں سے واپس ہو گیا کہ یہ تو خود مانگتا ہے، مجھے کیا دے گا؟ جس سے یہ مانگ رہا ہے اس سے میں خود بھی مانگ لوں گا۔ ناظرین محترم، وہ رب ارشاد فرماتا ہے، انسان تجھے تیرے رب کریم کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ہمارا رب کریم ہے، مہربان ہے، دینے اور بخشنے والا، فیاض اور سخی داتا ہے۔ اس کے کرم کا بحر بے کنار ہر وقت دینے اور بانٹنے پر مائل رہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وہ کریم آقا فرماتا ہے، میرے بندے تجھے کہاں سے دھوکا لگا ہے؟ تجھے شیطان نے کیوں مغالطے میں ڈال دیا؟ تو نے کیوں مجھے بلا دیا؟ مجھ سے مانگنا اور سوال کرنا چھوڑ دیا؟ میرے بندے، میں نے گندے پانی کی بوند سے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو مجھے چھوڑ کر کبھی کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش، کسی کو دستگیر اور کسی کو مشکل کشا اور کسی کو حاجت روا سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ رب ہم سے سوال کرتا ہے، کیا اللہ تیری دستگیری کے لیے، تیری مشکل کشائی کے لیے، تیری حاجت روائی کے لیے، تجھے خزانے عطا کرنے کے لیے اور تجھ سے کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے کافی نہ تھا کہ تو ان کے در پر چلا گیا جو خود مانگتے ہیں؟ وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے؟ لا واللہ، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، میرے اللہ، جس کو تو دینا چاہے تیرے فضل کو روکنے کی کسی میں ہمت نہیں، اور جس کو تو نہ دے اس کو دینے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تھی یہ دعا؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسئلہ دراصل کیا ہے؟ ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے۔ ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا، بھائی میں دعا کروں گا تو اللہ سے کروں گا، تو اللہ سے تم خود بھی مانگ سکتے ہو۔ اس نے کہا، میری نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا، فرمایا، تم جانتے ہو تمہاری کیوں نہیں سنتا؟ تمہاری اس لیے نہیں سنتا کہ تم بھی تو اس کی نہیں سن رہے ہو۔ میں اس کی سنتا ہوں اور اس کی مانتا ہوں اور اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں، اس لیے جب اس سے مانگتا ہوں تو وہ میری لاج رکھ لیتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ رب فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ بالشت بر میری طرف آئے تو میں ہاتھ کے برابر، یعنی اس سے کہیں گنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر وہ قدموں سے چل کر آئے تو میں دوڑ کر آگے آتا ہوں، یعنی تم گر گئے مجھے پکارو میں اٹھا لوں گا، تم نے گناہ کر لیے ہیں معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، تم بیمار ہو گئے شفا مانگو میں بیماری سے نجات دے دوں گا، میرے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے دیکھو۔ وہ رب فرماتا ہے جو میرے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ملت اسلامیہ پاکستان کے باسیوں، مسلمانوں، ہم نے رب کا در چھوڑ دیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کا توق گلے میں ڈالے، کشکول گدائی لیے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہماری اشرافیہ سالانہ 18 بلین ڈالر اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔